الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده لا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود الآية صدق الله ومن أصدق من الله قيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. گرامی قدر سامعین حضرات محترم، آج رمضان المبارک کا تیسرا جمعۃ المبارک ہے. رمضان المبارک کا درمیانی عشرہ بڑی تیزی سے اپنی اختتامی منازل طے کر رہا ہے. آج 16واں روزہ ہو چکا ہے. بہت تیزی سے یہ مبارک گھڑیاں جا رہی ہیں. اللہ کرے کہ جاتے جاتے یہ ہماری دنیا آخرت سنوار جائیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ تعالی کا دین کامل، اکمل اور مکمل ہو چکا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال سے 88 دن پہلے عرفات کے میدان میں حج کا خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے یہ اعلان فرمایا اللہ کی وحی کے ذریعے، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہو چکا ہے. آپ علیہ السلام کے انتقال سے 88 دن پہلے اس امت کے لیے اللہ کا دین مکمل ہو چکا تھا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی نوید سنا دی اپنی امت کو. مطلب کیا ہے کہ جو ہو چکا وہ دین ہے، جو نہیں ہوا وہ دین نہیں ہوگا. جو عمل میں آ گیا وہ دین ہے، جو قول میں آ گیا وہ دین ہے، جو حکم میں آ گیا وہ دین ہے. اس کے علاوہ چاہے وہ بات کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہوگی وہ دین نہیں ہوگا. دین کے ہر گوشے اور پہلو کو مکمل کیا گیا ہے. رمضان المبارک کے دنوں میں روزے کا حکم آیا، راتوں میں نماز تراویح کا حکم آیا، قیام اللیل یعنی نماز تہجد یہ تو سارا سال ہے، اور اس کے دن کے روزے پر بھی مغفرت کا وعدہ ہے، رات کے قیام پر بھی بخشش اور مغفرت کا وعدہ ہے. درمیانی عشرہ یہ تو ہے ہی مغفرت اور بخشش کا. اس میں تو اللہ تبارک و تعالی ہول سیل کے اعتبار سے گناہ گاروں کی بخشش فرماتے ہیں. کوئی اگر ایک قطرہ آنسو اپنی آنکھ سے گراتا ہے اللہ کے خوف سے، اللہ کی محبت سے اور اللہ کے تعلق میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا یہ قطرہ آنسو
اس کے سارے گناہوں کے دفتر پہ حاوی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے سارے عیوب اور گناہوں کو دھو دیتے ہیں۔ اور پھر چونکہ آخر رمضان شروع ہونے لگا، آخری عشرہ، تو اس میں کیا ہے، اس میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر جیسی عظیم نعمت بھی رکھ دی ہے۔ وہ تو انشاءاللہ موقع آنے والا ہے، اس پہ بات ہوگی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی 9 دن یا 10 دن جتنا بھی آخری عشرے کے ہوں، ان میں اعتکاف کی عبادت کو مسنون قرار دیا گیا ہے۔ اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف کا لفظی معنی ہوتا ہے، لغوی معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو ایک جگہ پابند کر لینا، اپنے اوپر پابندیاں لگا کے اپنے آپ کو ایک جگہ مقید کر لینا، پابندیوں میں آ جانا۔ اور اصطلاحی اور شرعی اعتبار سے یہ ہے کہ مسلمان ہو، عاقل ہو، آزاد ہو، مرد ہو یا عورت ہو، فرمایا مرد ہے تو مسجد کے اندر، عورت ہے تو اپنے گھر کی عارضی مسجد کے اندر، جسے وہ عارضی مسجد کا نام دے دے، اعتکاف گاہ، ان میں آخری مکمل عشرے کا اعتکاف کی نیت کرتے ہوئے اپنے آپ کو ایک جگہ مقید اور پابند کر لینا ہے، تمام پابندیوں کے ساتھ، تمام پابندیوں کے ساتھ۔ اس کا نام اعتکاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ ہیں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے صاحبزادے ہیں حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا نام ہے علی۔ کیا نام ہے؟ علی ابن الحسین۔ حضرت علی ابن الحسین اپنے ابا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اعتکف عشرا من فی رمضان کان کحجتین وعمرتین۔ یہ کتاب کا نام ہے الترغیب والترہیب، بہت باکمال حدیث کی کتاب ہے۔ اس کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان کے آخری عشرے میں سنت اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اعتکاف کرنے کے بدلے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کا حجتین و عمرتین، 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب نصیب ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے میرے بھائی، کتنی بڑی سعادت۔ آج ہم کہتے ہیں جی حج بہت مہنگا ہو گیا، عمرہ بہت مہنگا ہو گیا۔ بھائی وہ مہنگا ہو گیا، یہ تو مہنگا نہیں ہوا نا۔ وہ تو ایک حج ہوگا اور یہاں تو 2 حج کا ایک ساتھ ثواب ہو رہا ہے، وہاں ایک عمرہ ہوگا، یہاں بنا خرچ کیے 2 عمروں کا ثواب نصیب ہو رہا ہے۔ تو اس لیے فرمایا اعتکاف کی نیت سے آخری عشرے میں اللہ کے گھر میں اپنے آپ کو پابند کر لیا جائے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، مدینہ طیبہ تشریف لے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال اعتکاف کیا ہے۔ مثلا پہلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ پہلے 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا، آپ علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام نے بھی اعتکاف فرمایا۔ پھر آپ علیہ السلام نے درمیانی عشرے کا بھی اعتکاف فرما لیا۔ جب بیچ کا عشرہ ختم ہونے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، میں نے لیلۃ القدر کی تلاش میں پہلے عشرہ میں اعتکاف کیا، نہ ملی، اور لیلۃ القدر کی تلاش میں دوسرے عشرہ میں اعتکاف کیا، نہ ملی، تو مجھے فرشتوں نے یہ اطلاع دی ہے، بحکم ربی فرشتوں نے مجھے یہ اطلاع دی ہے کہ یا رسول اللہ، وہ رات تو آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک ہے، وہ رات تو آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک ہے۔ اے میرے صحابہ، چنانچہ میں تو آخری عشرے کا بھی اعتکاف کرنے چلا ہوں۔ تو تمام صحابہ کرام نے آخری عشرے کے اعتکاف کی بھی نیت فرما لی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پورے مہینے کا اعتکاف ہو گیا۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی اعتکاف پورے مہینے کا کرنا چاہتا ہے یا 20 دن کا کرنا چاہتا ہے،
تو پہلے 20 دن جو ہیں ان کا اعتکاف نفل ہوگا. کیا ہوگا بھائی؟ اس میں کوئی پابندی نہیں ہوگی جو اعتکاف کی پابندیاں ہوتی ہیں. مسجد سے باہر بھی جا سکتے ہیں، سارے امور دینی دنیاوی سارے انجام دے سکتے ہیں. یہ نفلی اعتکاف ہوگا پہلے 20 دنوں کا. البتہ جو آخری 10 دن ہیں ان میں کون سا اعتکاف ہے جی؟ سنت اعتکاف. اور سنت بھی مؤکدہ ہے. جی بولیں کیا ہے؟ مؤکدہ سنت ہے. اعتکاف کے حوالے سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ اللہ کرے مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب ہو جائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب ہو جائے. ہاں جی، کیا خیال ہے؟ جستجو پیدا ہوگی دل میں، طلب، اور طلب بھی تڑپ والی پیدا ہوگی، تو ممکن ہے کہ اللہ جل جلالہ کی جانب سے قبولیت کا فیصلہ ہو جائے. ہاں جی، اللہ کی جانب سے قبولیت ہو گئی تو وارے نعرے ہو گئے، کام ہو گیا. اللہ سے مانگتے مانگتے انشاءاللہ تعالی تیاری شروع کرنی ہے. تو اعتکاف ہے جی 3 قسم کا. کتنا ہے بھائی؟ نمبر 1 ہے واجب اعتکاف، ایک ہے سنت اعتکاف، ایک ہے نفل اعتکاف. اسی نفل کو مستحب بھی کہہ دیتے ہیں فقہا. واجب اعتکاف یہ ہے اگر کسی شخص نے اعتکاف کی منت مان لی، اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے دنوں کا مسجد میں اعتکاف کروں گا. اب یہ رمضان کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے، کیوں؟ اس نے منت مان رکھی ہے. تو منت جتنے دنوں کی مانی ہے اتنے دنوں کا اعتکاف کرنا اس پر کیا ہو گیا جی؟ ہاں ماشاءاللہ، یہ ہو گیا واجب. اور دوسرا ہے سنت اعتکاف. سنت اعتکاف کیا ہے؟ یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے. آخری عشرہ 10 دن بنے، 9 دن بنے، رمضان 29 کا ہو، 30 کا ہو، بہرحال آخری عشرہ سنت مؤکدہ ہے. اور سنت مؤکدہ علی الکفایہ، ایک لفظ سمجھیے، سنت مؤکدہ علی الکفایہ. کیا مطلب؟ اگر محلے کے کچھ لوگوں نے اعتکاف کر لیا تو اس مسجد کا سارا محلہ گناہ سے بری ہو جائے گا. اور اگر محلے میں سے کوئی ایک شخص بھی اعتکاف نہ بیٹھا محلے کی مسجد میں تو سارے کے سارے محلے کے مرد، بالغ مرد گناہ گار ہوں گے. مسئلہ سمجھ میں آ گیا جی؟ چنانچہ یہ کیا ہے؟ سنت مؤکدہ علی الکفایہ. اور تیسرا اعتکاف ہے نفل. وہ یہ ہے کہ جب جب آپ مسجد میں آئیں، رمضان ہو غیر رمضان ہو، سارا سال یہ اعتکاف ہے. دن میں کئی بار یہ اعتکاف ہوتا ہے. جب بھی نماز کے لیے آئیں مسجد میں قدم رکھیں، داخل ہوتے ہی دعا پڑھیں اور دعا کے ساتھ دل میں نیت کر لیں کہ جب تک میں مسجد میں رہوں نفل اعتکاف کی حالت میں رہوں گا. جب تک مسجد میں رہوں گا، بولیے کون سا؟ نفل اعتکاف کی حالت میں رہوں گا. اس صورت میں یہ ہے کہ ان آنے والے محترم کو جہاں نماز کا ثواب ملے گا، مسجد کا ثواب ملے گا، با جماعت نماز کا ثواب ملے گا 27 گنا، وہاں ساتھ ساتھ اعتکاف والا عظیم عمل بھی زندہ ہوتا رہے گا. ہاں جی، انی نویت الاعتکاف ما دمت فی المسجد، میں جب تک مسجد میں رہوں اعتکاف کی حالت میں رہوں. یہ نیت ہے، اور زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں ہے. دل کی کیفیت اور دل کا ارادہ ہو جائے تو بھی نیت ہو جاتی ہے. اصل نیت ہی دل کی ہوتی ہے. اس کے بعد کیا ہے جی؟ جو سنت اعتکاف ہے، چونکہ ہم اس حوالے سے بات کرنے چلے ہیں. سنت اعتکاف جو 10 دن کا ہے، اس میں نیت شرط ہے. کیا ہے نیت؟ اگر کوئی شخص آیا، بستر وغیرہ لے کے آیا، مسجد میں آ کے بیٹھ گیا، اس نے پردہ وغیرہ لگا دیا اور جناب مسجد میں بیٹھ گئے 20ویں رمضان کی عصر کے بعد، مغرب سے پہلے، لیکن انہوں نے کوئی نیت نہیں کی تو ان کا اعتکاف نہیں ہوا. اعتکاف نہیں ہوا. نیت کرنا دل میں ضروری ہے. میں کون سا اعتکاف کرنے جا رہا ہوں، یا ویسی مسجد میں آیا ہوں، تو نیت کر لی تو کام ہو جائے گا جی. اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے عرض کیا کہ مدنی زندگی میں ہر سال اعتکاف فرمایا ہے. ہر سال اعتکاف فرمایا ہے. اعتکاف کرنے والے کو کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ 10 دن وہ دنیا سے کٹ کر اللہ کے در کا ہو جاتا ہے. 10 دن وہ اللہ کا مہمان ہے، اللہ اس کے میزبان ہیں. اللہ کے گھر میں، ہمارے گھر کوئی مہمان آئے ہم اس کے میزبان ہوتے ہیں.
اور ہمارا خیال ہوتا ہے کہ بھئی مہمان کا ہر لحاظ سے اکرام ہونا چاہیے، مہمان کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ جل جلالہ بھی چاہتے ہیں کہ میرا بندہ آیا ہے تو مجھ سے راضی ہو کر جائے۔ ایک تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بندہ آیا ہے اللہ کو منانے کے لیے، لیکن وہ عظیم میزبان ہے، وہ رحیم و کریم میزبان ہے، وہ چاہتا ہے کہ جب میرا مہمان واپس جائے تو مجھ سے راضی ہو کر جائے۔ اور یہ صحابہ کرام کو تو اللہ نے دنیا میں یہ حیثیت عطا فرما دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گئے، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ فرما دے۔ چنانچہ اعتکاف کے لیے کیا ہے جی، رمضان المبارک یعنی 20ویں روزہ کو سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں داخل ہو جانا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص اس وقت آیا کہ سورج غروب ہو چکا تھا یا افطاری ہو چکی تھی یا مغرب ہو چکی تھی اور آ کر بیٹھا ہونے کا جی میں اعتکاف کرنا چاہتا ہوں، جناب سنت اعتکاف کی نیت کا وقت گزر چکا ہے، آغاز نہیں کر پائے، اب ان کا جو اعتکاف ہوگا وہ نفل ہوگا۔ اب نفل اور سنت میں فرق کیا ہے؟ سنت اعتکاف میں پابندیاں ہوں گی اور نفل اعتکاف میں کوئی پابندی جی کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ اس لحاظ سے کیا ہے، شوال کا چاند نظر آنے تک اعتکاف پورا کرنا ہے جی، شوال کا چاند نظر آنے تک اعتکاف کرنا ہے۔ ہاں فرض کریں اگر کبھی ایسا ہو گیا کہ مطلع بالکل صاف تھا اور سورج غروب ہونے سے پہلے ہی چاند دکھ گیا، آلات کا دور ہے، ٹیکنالوجی بہت ترقی میں ہے، چاند دکھ گیا رات 10 بجے نہیں سمجھے بات کو، ہاں کہیں کہیں چاند چڑھتا ہے کہیں چڑھایا جاتا ہے، صحیح ہے نا جی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اگر چاند فی الواقع دکھ گیا مگر ابھی تک سورج غروب نہیں ہوا، عید کا چاند دکھ گیا، تو معتکف کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا یہ باہر نہیں نکل سکتے جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے۔ سورج غروب ہوگا تو شوال شروع ہوگا، چاند بھلے دکھ جائے، اس لیے کہ رات کے غروب ہونے سے رات کا آغاز ہوتا ہے اور یہ رات اگلے دن میں شامل ہے۔ شوال تب شروع ہوگا جب سورج غروب ہوگا۔ اب ان کو مسجد چھوڑنی چاہیے نہیں بلکہ چھوڑ سکتے ہیں، یہ اگر گھر جانا چاہیں تو جائز ہے ان کا جانا۔ اگلا مسئلہ اب آپ توجہ سے سمجھ لیں، اعتکاف میں جب بیٹھنے لگے ہیں تو بدن کا پاک ہونا ضروری ہے، بدن کا پاک ہونا ضروری ہے، وضو شرط نہیں ہے۔ اعتکاف میں وضو شرط، بولتے نہیں ہیں بھائی، ہاں جی نام تو نہیں لکھوانے لگا نا بھی بتائیں کون کون بیٹھ رہے ہیں، ابھی تو یہ ہے کہ ابھی تو دعاؤں پہ بات چھوڑی ہے، ہاں جی ہم کم از کم مسائل سمجھ لیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو قبول کروانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ مانگنے میں تو کوئی پابندی نہیں ہے اللہ سے، ہاں جی مانگنے کی کوئی پابندی نہیں ہے، مانگیں اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے قبول فرما لیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو چاہیں گے انشاءاللہ، ہاں انشاءاللہ دعاؤں میں یقین ہونا چاہیے۔ تو عرض یہ کر رہے تھے کہ اعتکاف کے لیے بدن کا پاک ہونا شرط ہے۔ اگر کسی کو غسل کی حاجت تھی اور اس نے کہا جی وقت کم ہے میں جلدی سے اعتکاف کر لوں بعد میں نہا لوں گا، تو نہیں چلے گا، کیوں؟ ناپاک بدن مسجد میں آنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر وضو نہیں ہے تو بے وضو آ سکتا ہے، اعتکاف کر سکتا ہے، بعد میں وضو، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وضو کی حاجت ہوتی ہے تو اعتکاف والے باہر چلے جاتے نہیں چلے جاتے، اور مسجد میں رہ رہے ہیں وضو نہیں ہوتا تو بھی رہ رہے ہیں، اعتکاف پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ایک تو مسئلہ ہے۔ ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اعتکاف جو سنت اعتکاف ہے اس کے لیے روزہ شرط ہے، سنت اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے۔ اگر کسی کا روزہ ٹوٹ گیا کسی وجہ سے تو ان کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا، روزہ ٹوٹنے سے بولو، لیکن اعتکاف ٹوٹنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ مسئلہ سمجھیں۔ روزہ ٹوٹنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، مگر کسی وجہ سے اگر اعتکاف ٹوٹا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ اعتکاف ٹوٹنا کیا ہے؟ بغیر کسی شرعی عذر کے مسجد سے باہر چلے گئے، سمجھ آ گئی ہے؟ کوئی ایسا کام کر لیا مسجد سے باہر چلے گئے تو اعتکاف تو ٹوٹ گیا لیکن روزہ نہیں ٹوٹا۔ لیکن کسی نے اگر روزہ ہی توڑ دیا تو اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ اب ان کو 10 دنوں کی قضا نہیں کرنا پڑے گی، ان کو 1 دن کی قضا کرنا پڑے گی۔ کتنی؟
ایک دن کی، مثلاً آج اعتکاف میں بیٹھے ہیں اور کل جیسے 21 کا دن ہوگا، اعتکاف بیٹھنے کے اگلے دن 21 کا دن ہوگا، 21واں روزہ، تو دن میں یہ ہوا کہ روزہ ٹوٹ گیا ان کا یا اعتکاف ٹوٹ گیا، تو اب ان کو آگے اعتکاف کنٹینیو رکھنا چاہیے، مگر وہ نفلی اعتکاف رہے گا بس آخری دن تک، ٹھیک ہے نا جی. سنت اعتکاف ختم ہو گیا، اب کیا چلے گا؟ نفل اعتکاف چلے گا. اس میں پابندیاں نہیں ہوں گی، اس میں آزاد ہیں، پابندیاں نہیں ہوں گی. اور جب رمضان گزر جائے گا تو بعد میں ایک دن کا اعتکاف یہ قضا کریں گے، ایک دن کا اعتکاف کیا کریں گے جی؟ قضا کریں گے. اس میں روزہ رکھنا بھی شرط ہوگا، روزہ رکھ کر ایک دن کا اعتکاف قضا کر لیں گے. اچھا، اب یہاں ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لیجئے، یا اعتکاف ٹوٹا ہے دن میں یا اعتکاف ٹوٹا ہے رات میں. سمجھ آ گئی ہے؟ اگر دن میں ٹوٹا ہے تو قضا کا الگ طریقہ ہے، اگر رات میں ٹوٹا ہے تو قضا کا الگ طریقہ ہے. اگر کسی کا اعتکاف ٹوٹا ہے دن میں اعتکاف ٹوٹا ہے تو یہ ایسا کریں کہ یہ سحری کے وقت مسجد میں آ جائیں، روزہ رکھ کر روزہ بند ہونے سے پہلے کہاں آ جائیں؟ مسجد میں آ جائیں اور اعتکاف کی نیت کر لیں، اس قضا اعتکاف کی، اور دن گزاریں. جب سورج غروب ہو، افطاری ہو جائے تو مغرب پڑھ کر یہ گھر چلے جائیں. ان کا اعتکاف ایک دن قضا پوری ہو جائے گی. کب؟ جب اعتکاف کب ٹوٹا تھا؟ دن میں. اگر رات میں اعتکاف ٹوٹا ہے تو ان کو مغرب سے پہلے مسجد میں آنا پڑے گا، اور مغرب سے پہلے مسجد میں آ کر اعتکاف کی نیت کرنا پڑے گی. اور اس کے بعد کیا ہے، جو ہی سورج غروب ہوگا تو ان کا اعتکاف شروع ہو جائے گا. یہ ساری رات بھی اعتکاف رہے گا، اگلا سارا دن بھی اعتکاف رہے گا، اور یہیں مسجد میں ہی یہ روزہ رکھیں گے. اور پھر گویا یہ اعتکاف ان کا ہو جائے گا تقریباً 24.5 گھنٹے کا. کتنا؟ 24.5 گھنٹے. کیا؟ کیونکہ عصر کے بعد مسجد میں آنا ہے نا جی، غروب سے پہلے آنا ہے اور مغرب پڑھ کے جانا ہے، تقریباً آدھا گھنٹہ یہ لگا لیں اور 24 گھنٹے وہ مکمل رات دن کے لگا لیں. تو یہ طریقہ ہے اس اعتکاف کے قضا کرنے کا جو کب ٹوٹا تھا. مسئلہ سب ساتھیوں کو سمجھ میں آ چکا ہے جی. اب یہ مسائل ہم نے یہاں جو مسائل ہم سیکھ رہے ہیں، ہم نے اپنے گھروں میں جا کر سب سے پہلے اپنے گھر کی مستورات کو یہ مسائل سمجھانے ہیں جو اعتکاف بیٹھنے جا رہی ہیں. اس کے علاوہ جہاں جہاں ہمارا حلقہ احباب ہے، دوست احباب ہیں، ان تک یہ مسائل ہم پہنچائیں، لیکن شرط ہے پہلے مسئلہ دونوں کانوں سے سنیں. کیا عرض کیا بھائی؟ صحیح ہے نا؟ ہاں، وہ اتنا نہیں سننا کہ قرآن مجید میں آ گیا کسی نے کہا جی نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو، کہ بھائی میں نے تو قرآن مجید میں سنا ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب بھی نہیں جانا. قرآن میں لکھا ہے جی، بالکل لکھا ہے قرآن میں نماز کے قریب نہیں جانا. بھائی آگے تو پڑھو، وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جب تم نے نشہ کر رکھا ہو تو تب نماز کے قریب نہیں جانا. تو اس لیے دونوں کانوں سے مسئلہ سننا ہے ہمیں جی، اور مسئلہ سمجھنا ہے. کہیں اشتباہ ہونے لگے تو مسئلہ پوچھ لینا ہے. ایسا نہ ہو کہ کچی پکی بات جیسے سنی آگے پھیلا دیں. نہیں میرے بھائی، مسائل ہیں شریعت کے، ان کو سیکھ کر آگے پہنچانا ہے. ایک ایسی خاتون ہے جو اعتکاف کرنا چاہتی ہیں، ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ جسم کے اعتبار سے وہ پاک ہوں. یعنی خواتین کو جو ماہانہ ایک مجبوری کے دن لاحق ہوتے ہیں، حالت حیض نہ ہو. اس طرح بچے کی ولادت ہوئی تو حالت نفاس، یعنی بچے کی ولادت کے بعد جو ناپاکی کے دن ہیں وہ بھی نہ ہوں. عورت پاک ہوگی تو اعتکاف ہوگا، پاک نہیں تو اعتکاف نہیں. ایک ایسی خاتون ہے، انہوں نے اعتکاف تو پاکی کے دنوں میں شروع کر دیا، لیکن 2-4 دن گزرے، اچانک یہ شرعی عذر لاحق ہو گیا، اب ان کا اعتکاف ختم ہو گیا. کیوں؟ اس کے ہونے سے روزہ ختم ہو گیا تو اعتکاف بھی ختم ہو گیا. جب ان دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکتی خواتین تو اعتکاف بھی نہیں کر سکتی ہیں. اب یہ آزاد ہیں، یہ باہر چلی جائیں. مرد کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ مسجد کی حدود میں اپنے آپ کو پابند رکھے. شرعی حدود مسجد کی کیا ہیں؟ 2 طرح کی حدود ہوتی ہیں. ایک مسجد کی حدود ضروریہ ہوتی ہیں، یہ صفیں ہیں، یہ برآمدہ ہے، صحن ہے، نماز کی جگہ ہے، یہ محراب ہے، یہ ممبر ہے، یہ مسجد کی ضروریات میں سے ہیں. سمجھ آ گئی ہے نا جی؟ یہاں اگر کوئی جائے گا تو اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. محراب میں اگر کوئی اعتکاف والا آ گیا تو بھی اعتکاف نہیں ٹوٹا. نماز کی جگہ ہے اور مسجد کا حال ہے، مسجد کا صحن ہے،
کہیں بھی جائے نماز ہے، جہاں نماز پڑھنے کی جگہ ہے وہاں جا سکتے ہیں۔ ایسے ہی مسجد کی جیسے اوپر کی منازل ہیں، اوپر کے فلور ہیں، تو ان میں بھی جا سکتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ زینہ اندر سے ہو۔ ہمارا اندر سے ہے نا، یہاں سے نہیں، یہ اندر سے، باہر سے ہے، اچھا باہر سے ہے۔ تو اگر زینہ باہر سے گھوم کے چڑھنا پڑتا ہے تو گویا کیا ہوگا، پھر تو قدم باہر رکھنا پڑے گا، تو باہر اوپر جائیں گے، تو بغیر شرعی عذر کے باہر اگر قدم رکھا ہے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ شرعاً ایسی اوپر کی منزل میں نہیں جا سکتے جہاں کا زینہ باہر سے اوپر کو جاتا ہو۔ اگر زینہ صحن کے اندر سے یعنی صفوں کے اندر سے اوپر کو جا رہا ہے تو پھر کیا ہے، اوپر بھی جا سکتے ہیں، نیچے بھی، یہ ساری جگہیں اعتکاف والوں کے لیے برابر ہوں گی۔ اور خواتین کے لیے کون سی جگہ محدود ہے اعتکاف کی؟ ان کے لیے یہ ہے کہ اگر بالکل ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، چھوٹا سا کمرہ ہے، بستر کے برابر ہے، تو اسی کو ہی اپنی اعتکاف گاہ بنا لیں، عارضی مصلی بنا لیں اسی کو ہی، تو اس میں وہ سارا جو چھوٹا سا کمرہ ہوگا اس کے اندر وہ آ جا سکتی ہیں۔ اگر کمرہ بڑا ہے، بڑا ہے سے مراد کیا ہے، اس میں جیسے ایک بستر آتا ہے، اس کے علاوہ 2-3 بستر اور بھی آتے ہیں، تو یہ بڑا شمار ہوتا ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ بھرے اس میں سامان رکھا ہوا ہے لیکن پھر بھی وہ بڑا شمار ہوگا، تو وہاں پر ان کو پردہ لگا کے اپنے لیے الگ ایک خیمہ نما حلقہ بندی کرنا پڑے گی، وہی ان کی اعتکاف گاہ ہوگی۔ اس سے باہر خواتین شرعی عذر کے بغیر اگر نکلیں گی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف کے مسائل بڑے نازک ہیں بھائی، خیال کرنا۔ اگر کوئی کہے نا جی گنجائش، ان میں گنجائش کی بات نہیں ہے۔ نماز میں گنجائش ہو سکتی ہے، مسافر ہیں تو 4 کی بجائے کتنی پڑھ لیں؟ 2 پڑھ لیں، سمجھ آ گئی نا جی۔ روزے میں گنجائش ہو سکتی ہے، بیمار ہیں، مسافر ہیں، ابھی نہیں رکھیں، بعد میں رکھ لیں، لیکن جو اعتکاف کا مسئلہ ہے اس میں کوئی گنجائش نہیں، ہر ایک برابر ہے اس میں۔ تو خواتین کیا کریں گی؟ جو انہوں نے پردے کی جگہ بنائی ہے اسی کے اندر ان کو پابند رہنا ہے، اسی کے اندر۔ اگر وہ کوئی کھانا وانا بنانے کی مجبوری ہے، کوئی معاملات ہیں، تو وہ سلنڈر چولہا اسی حد بندی کے اندر رکھ کے کھانا بنا سکتی ہیں، کچن میں کھانا بنانے کے لیے نہیں جا سکتی۔ کچن میں کھانا بنانے کے لیے جائیں گی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اور ایسے ہی بہت اہم مسئلہ، ہاں چلے میں یہ جگہ کے حوالے سے پہلے عرض کر لوں۔ عرض کیا تھا کہ ایک تو مسجد کی وہ جگہیں ہیں جو جگہیں ضروریہ ہیں جہاں نماز ادا ہوتی ہے، جاگیں بھائی، سوئیں نہیں، جگہیں جی، بزرگوں کو جگہیں، سب کو جگہیں، اللہ تعالیٰ سستی سے ہمیں محفوظ فرمائیں، جاگ کے بیٹھیں جی۔ ان جگہوں میں جائیں گے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، لیکن کچھ ہوتے ہیں مصالح مسجد، مصالح، مثلا اذان کا کمرہ ہے، امام صاحب اور مؤذن صاحب کا کمرہ ہے، لائبریری ہے برابر میں، یا یہ ہے کہ سٹور ہے جہاں مسجد کے سامان وغیرہ رکھے ہوتے ہیں اضافی، تو یہ کیا ہیں؟ یہ عین مسجد نہیں، مصالح مسجد ہیں، مصالح، یہاں کچھ مصلحتیں ہیں، ضرورتیں ہیں۔ تو جو مصالح مسجد ہیں، اعتکاف والا اگر ان جگہوں میں جائے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، سمجھ آ گئی نا جی۔ اگلا مسئلہ سمجھ لیجئے، کیسے جائے گا؟ اگر اس نے قدم باہر رکھ لیا، ایک قدم باہر رکھ لیا، تو لازمی بات ہے جب اس کا جسم مسجد سے باہر آ گیا، ایک قدم رکھتے ہی باہر اگر جسم باہر آ گیا ہے، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ کیا ہو جائے گا جی؟ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ بڑے نازک مسائل ہیں، ان کو جب تک ہم سیکھیں گے نہیں تو ہمارا اعتکاف محفوظ نہیں ہوگا۔ احتیاطیں ضروری ہیں، خطرات سے بچنا ضروری ہے۔ جو سب سے اہم مسئلہ عرض کر رہا تھا، مسجد سے باہر اس وقت اعتکاف والے جا سکتے ہیں جب انہیں کوئی شرعی عذر لاحق ہو۔ کون سا جی؟ قضاء حاجت کے لیے واش روم جانا ہے، شرعی عذر ہے۔ وضو بنانے کے لیے وضو خانے میں جانا ہے، یہ شرعی عذر ہے۔ لیکن پہلے سے وضو برقرار ہے، مسئلہ سمجھیے، وضو برقرار ہے، اور انہیں نیکی کا شوق چڑھا کہ بھئی میں تو تازہ وضو بنا لوں، میں تو اعتکاف میں ہوں، تازہ وضو میں بنا لوں تاکہ زیادہ اجر ہو جائے۔ واقعی تازہ وضو بنانے سے کیا ہے بھئی؟ اعمال کا نور تو ہے، اس تازہ وضو سے کیا ہوگا؟ دن قیامت کے چہرے پہ نور تو آئے گا۔ لیکن اعتکاف والے کے لیے حکم ہے، اگر اس کا پہلے وضو باقی ہے، یہ تازہ وضو بنانے کے لیے باہر نکلے، وضو ٹوٹا نہیں ہے، تازہ وضو بنانے کے لیے باہر نکلے، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔
کیا ہوگا جی؟ نہیں سمجھے مسئلہ؟ کیوں؟ ان کے ساتھ وضو والی شرعی مجبوری ابھی تک لاحق، شرعی عذر لاحق ہوگا تو تبھی یہ باہر جا سکتے ہیں. اگر پہلے وضو ہے تو اب نیا وضو بنانے کے لیے باہر قدم رکھیں گے تو میرے بھائیوں کیا ہو جائے گا؟ اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اچھا جی، مسجد کون سی افضل ہے اعتکاف کے لیے؟ مساجد کون سی افضل ہیں؟ سب سے افضل مسجد دنیا میں اعتکاف کے لیے مسجد الحرام ہے، جہاں ایک نماز پڑھیں 1 لاکھ نماز کا ثواب، جماعت سے نماز پڑھیں 27 لاکھ نمازوں کا ثواب. اور دوسرے نمبر پر مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی شریف ہے، ایک نماز پڑھیں گے 50,000 نماز، اکیلے نماز پڑھی، جماعت سے نماز پڑھی 13.5 لاکھ نمازوں کا ثواب ہے. ایسے ہی وہاں اعتکاف کی بھی یوں ہی برکات ہیں. تیسرے نمبر پہ مسجد اقصی ہے، پتہ یہ کہاں ہے؟ ہم مسلمانوں کو معلوم ہے کیا حالات ہیں وہاں کے. اللہ تبارک و تعالی اس قبلہ اول کو یہودیوں کی ناپاک سازشوں سے آزاد فرمائیں، آمین کہیں بھائی. اللہ تعالیٰ قبلہ اول کو، یہ تو ہزاروں انبیاء کی نشانی ہے، ہزاروں انبیاء نے یہاں نمازیں پڑھی ہیں. اللہ تعالیٰ قبلہ اول کو آزاد فرمائے دشمنان اسلام سے. ہاں جی چلیں. تو اس کے بعد یہ 3 مسجدیں تو تدریجاً افضل ہیں. پھر اس کے بعد علاقے کی جامعہ مسجد جہاں جمعہ ہوتا ہے، جامعہ مسجد یہ اعتکاف کے لیے افضل ہے. اگر جامعہ مسجد بھی نہیں ہے تو پھر اس کے بعد اپنے محلے کی مسجد، اپنے محلے کی، لیکن شرط ہے اس مسجد میں اعتکاف کیا جائے گا جس میں 5 وقت نماز با جماعت پڑھی جاتی ہو. یہاں یہ بھی مسئلہ سمجھ لیں، فیکٹریوں کی مساجد ہوتی ہیں، وہاں تقریباً 3 نمازیں ہوتی ہیں، 2 نمازیں کارخانے فیکٹریاں ہوتی ہیں، تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ 3 نمازیں دن کی ہو گئیں مگر عشاء اور فجر نہ ہوئی، تالا لگ جاتا ہے، بند ہو جاتی ہے مسجد، ورکرز چلے جاتے ہیں. تو اب یہ مسجد کے حکم میں نہیں، یہ مصلی ہے. جب یہ مصلی ہے تو یہاں 5 وقت کی نماز با جماعت نہیں ہو رہی، لہٰذا یہاں اعتکاف کرنا جائز نہیں ہوگا. اعتکاف کے لیے ایسی جگہ کا تعین ضروری ہے جہاں 5 وقت نماز کیا ہو بھائی؟ با جماعت ہو. اچھا جناب، پھر واپس آ جائیں، خواتین کے اعتکاف کے حوالے سے بات کر رہے تھے. خواتین جب اعتکاف کریں گی تو خواتین کو، اپنے شادی شدہ خواتین ہیں تو اپنے شوہر سے اجازت لے کر اعتکاف بیٹھنا ضروری ہے. سمجھ آ گیا نا جی؟ سنت عمل ہے یا نفلی اعتکاف کرنے جا رہی ہیں تو شوہر کی، یہ ایسے ہی مسئلہ ہے جیسے کوئی خاتون اگر نفلی روزہ رکھنے لگی ہیں تو شوہر کی اجازت ضروری ہے. مسئلہ کیا ہے میرے پیارے؟ نہیں سمجھ آئی بات؟ نفلی روزہ رکھنے لگی ہیں تو شوہر کی اجازت ضروری ہے، مگر رمضان کا فرض روزہ اگر رکھنے لگی ہیں تو اب کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے. ایسے ہی فرض نماز پڑھنے لگی ہیں تو اس کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کس کا حکم ہے؟ تہجد کے لیے اٹھیں تو شوہر سے اجازت لے لیں. کیا کریں؟ کیوں؟ اس کے اندر بہت سارے معاملات ملحق ہیں، زندگی آپس میں ان کی ایک ساتھ. پھر اس کے بعد اور کیا چیز ہے جی؟ مسجد کے اندر اگر آئے ہیں، اعتکاف کی جگہ ہے، تو اس میں عام حالات میں تو سونا جائز نہیں ہے. عام جیسے محلے کا بندہ آیا اور آ کے جناب مسجد میں لمبی تان کے سو گئے، یہ جائز نہیں ہے، گناہ کا معاملہ ہے. لیکن اگر اعتکاف والے آئے تو اب ان کا یہ عارضی گھر ہے، انہوں نے یہی رہنا ہے، تو یہ ایک شرعی عذر ہے سونا نیند کرنا. اعتکاف والے مسجد میں سو سکتے ہیں. سمجھ آنے جی؟ مسجد میں سونا جائز ہے، مسجد میں کھانا پینا بھی جائز ہے، مسجد میں کنگھی کرنا، تیل لگانا، ناخن کاٹنا یا اعتکاف کی حالت میں ایسا کرنا یہ جائز ہے، بشرطے کہ یہ چیزیں مسجد میں نہ گریں، مسجد کے تقدس کا خیال رہے، کوئی بال مسجد میں نہ گرے، کوئی ناخن مسجد میں نہ گرے. سمجھ آ گئی نا جی؟ اس طریقے سے کھانے کے ذرات مسجد میں نہ گریں. ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لیجئے گا، کھانا کھانے کے لیے ہاتھ دھونے ہیں، کھانا کھا کر ہاتھ دھونا ہے یا کلی کرنی ہے. اب اس کے لیے مسجد کے اندر رہ کر یہ ہاتھ دھونا ضروری ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ اگر وضو ہے تو باہر نہیں نکل سکتے، وضو نہیں ہے تو جیسے وضو بنانے گیا تو ہاتھ دھل گئے، کلی ہو گئی، لیکن صرف کلی کرنے کی غرض سے یا ہاتھ دھونے کی غرض سے مسجد سے باہر قدم بھی رکھا ہے تو اعتکاف، گٹکا کھانے کے لیے نکل سکتے ہیں. شرعی عذر ہے نا، بہت بڑی مجبوری ہے یہ تو.
जिलानी खाएं, बाहर बैठें और खूब गपशप करें और जनाब सिगरेट भी पिएं, निस्वार भी खाएं, मेरे भाइयों एतिकाफ टूट जाता है, एतिकाफ टूट जाता है। अल्लाह पर मेहरबान हो, इन मसाइल को समझ लीजिए, बहुत एहतियात जरूरी है इन चीजों में। अच्छा, अब यहां मसला यह है कि अगर किसी ने जानबूझकर मस्जिद से बाहर कदम रखा है बगैर शरई उज़र के तो भी एतिकाफ टूट जाएगा, और अगर किसी ने भूले से बाहर कदम रख लिया तो भी एतिकाफ टूट जाएगा। किसी ने इसको जबरदस्ती खींच के बाहर फेंक दिया तो भी एतिकाफ टूट जाएगा। यह अलग बात है, भूले से एतिकाफ टूटा है या जबरदस्ती किसी ने तोड़वाया तो ये गुनाहगार नहीं होंगे, और अगर इसने इरादे से बाहर कदम रख लिया और एतिकाफ टूट गया तो अब क्या होगा, गुनाहगार भी साथ साथ होंगे। अच्छा जनाब, हमारे यहां ये बात मुरव्वज और मशहूर है कि भाई एतिकाफ में बिल्कुल लबसी के रहना है, बिल्कुल खामोश रहना है, किसी से बात नहीं करनी। याद रखो मेरे भाइयों, बिल्कुल खामोश रहना ये मकरूह तहरीमी है, सख्त गुनाह का मामला है, बिल्कुल खामोश नहीं रहेंगे। एतिकाफ में खामोश रहना ये कोई शर्त नहीं है, हाँ लायानी और दुनियावी गुफ्तगू से इज्तनाब किया जाए। हाँ जी, मस्जिद को बैठक न बना लिया जाए, मस्जिद को में हल्का बनाकर दुनिया के एतबार से गपशप और हंसी मजा न किया जाए, बल्कि क्या है, अगर कोई जायज दुनिया की गुफ्तगू करना चाहते हैं, किसी से कोई दुनिया की जायज बात करनी है, बिल्कुल करना जायज है, करना, लेकिन शरई मसाइल का मालूम करना भी जरूरी है। बोलेंगे ना तभी तो मालूम होंगे। शरई मसाइल का बताना भी जरूरी है, बयान करना भी जरूरी है। सीखने सिखाने के हलके लगाएं, अपने औकात को कीमती बनाएं, इतना कीमती बनाएं, इतना कीमती बनाएं कि ये एतिकाफ जिंदगी का रुख फेर के रख दे। समझ आ गई ना? एतिकाफ का मतलब सिर्फ आके पड़े रहना नहीं है भाई। एतिकाफ का मतलब क्या है कि जब लोग आ गए हैं तो इस मजमे को लेना है, और मजमे को लेना है किस तरह कि उनकी जिंदगी बनाने की कोशिश करनी है जी। एक और मसला, बाज लोग ये मसला पूछते हैं कि जी हम ट्यूशन पढ़ाते हैं, कुरान मजीद ट्यूशन पढ़ाते हैं, या स्कूल की तालीम है बच्चों को पढ़ाते हैं, या ऐसी खवातीन हैं जो ट्यूशन पढ़ाती हैं, तो वो मसला पूछते हैं कि हम एतिकाफ भी बैठ जाएं और हमारे पास बच्चे आ जाएं तो हम वहां पढ़ा सकते हैं, या ऑनलाइन हम पढ़ा सकते हैं ट्यूशन। तो याद रखिए, अगर दीनी दुनियावी तालीम आप देना चाहते हैं एतिकाफ के दौरान, तो उजरत लेकर पढ़ाना जायज नहीं होगा। एतिकाफ के दौरान उजरत लेकर पढ़ाना जायज नहीं है। क्यों? ये दिन हमने सिर्फ अल्लाह को दिए हैं, ये मजदूरी के दिन, ये तिजारत और कारोबार के दिन नहीं है। तो यहां क्या है, उजरत लेकर पढ़ाना जायज नहीं है। हां, अगर कोई फी सबीलिल्लाह या फ्री में चाहे दीनी चाहे दुनियावी पढ़ाना चाहते हैं और वो एतिकाफ की जगह में बैठकर पढ़ा रहे हैं तो उनका पढ़ाना भी जायज है। अच्छा, अब ये कैसे होगा जी? हम तो मुस्तकिल ट्यूशन पढ़ाते हैं और फीसें मुकर्रर हैं, अब क्या होगा? तो इन 10 दिनों की फीस आप उनको बता दें कि ये पढ़ाएंगे तो सही, मगर ये 10 दिनों की फीस आप हमें अदा नहीं करेंगे। समझ आ गई ये बात जी? इस बार 10 दिनों की फीस क्या होगी? मुआफ होगी। अगर किसी को पान खाने की आदत है और वो बेचारे नहीं रह सकते, या इस तरह एक मुंह का नशा है, जरूरी है, नहीं रह सकते, क्या करेंगे? तो अब थूकने के लिए बाहर जाएं, तो इनके लिए ये गुंजाइश है कि वो उगलदान अपने पास रख लें, उगलदान रख लें, और अगर मजबूरी की बिना पर कभी खाते हैं तो उसी में ही आप थूकते रहें और बाद में किसी के हाथ उसको बाहर धुलवा दें, खुद बाहर ना जाएं। ऐसे ही मेरे भाइयों, जैसे मैंने कहा कि हाथ धोने के लिए एतिकाफ वाला बाहर नहीं निकल सकता, ऐसे ही गिलास, कप, चाय का कोई बर्तन वगैरह या प्लेट, उसके धोने के लिए भी बाहर नहीं जा सकते हैं। यह भी एहतिमाम जरूरी है। मेहमान अगर कोई आ गए हैं एतिकाफ के दौरान तो उनसे मुलाकात भी जायज है, उनसे बातचीत भी हुदूद शरा में रहकर जायज है, जरूरी बात उनसे जायज है। और उनको जब आप सी ऑफ करने के लिए उठे हैं, वो जाने लगे हैं, तो उतने तक आप उनके साथ जा सकते हैं जहां तक मस्जिद की हदबंदी है, जहां तक नमाज की जगह है, वहां तक आप उनको रुखसत करने के लिए जा सकते हैं। इससे ज्यादा आगे आप नहीं जा सकते। इसके अलावा और भी मसाइल एतिकाफ के बहुत सारे हैं जहन में। अगर आप दोस्तों के आते रहें तो मुझसे कोई पूछने का कुछ सबब हो तो पूछ सकते हैं, मकामी उलमाए किराम से पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। बहरहाल एतिकाफ एक अजीम इबादत है मेरे भाइयों। अब हमने एतिकाफ में फ़ायदा क्या उठाना है? एतिकाफ में सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि बंदा दुनिया से कट कर अल्लाह का हो जाता है।
اور اس کے بعد ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ 10 دن اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے تو گناہوں سے بچا ہوا ہے، بد نظری سے بچا ہوا ہے، بد سمعی سے بچا ہوا ہے، بد گوئی سے بچا ہوا ہے، بار کے پھڈوں سے جھمیلوں سے بچا ہوا ہے، تو گناہ سے یہ بچ گیا. تو یہ 10 دن اس کی روحانیت کو سنوارنے کے لیے کافی ہے. اور اسی طرح یہ 10 دن جب یہ اللہ کے گھر میں بیٹھے گا تو اس کو 24 گھنٹے نماز کا ثواب ہوگا. کس کا؟ حدیث شریف میں آیا نا کہ نمازی جب نماز کی انتظار میں مسجد میں بیٹھتا ہے تو اس کو جب انتظار میں بیٹھا ہے تو بھی وہ ایسا ہے جیسا کہ نماز کی حالت میں ہے، اس کو نماز کا اجر مل رہا ہوتا ہے. تو اس وقت کیا ہے، جب اعتکاف والا 10 دن مسجد کے اندر ہے تو 10 دن 24 آور اس کو نماز کا اجر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی، ہر وقت نماز کا اجر ہو رہا ہے، ہر وقت نماز کا اجر ہو رہا ہے. اور ساتھ ہی کیا ہے، مسجد میں چونکہ یہ مسجدیں فرشتوں کے مراکز ہیں، فرشتوں کا مسکن ہے، اللہ کی رحمت کے فرشتے 24 گھنٹے موجود رہتے ہیں، تو اس کو 24 گھنٹے یہ 10 دن لگاتار رات دن کیا ہے، فرشتوں کی صحبت نصیب ہوتی ہے. جب فرشتوں کی صحبت نصیب ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کی رحمت کا اس پہ اثر لاگو فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی. سمجھ آ گئی؟ اس کے زندگی میں تقوی آئے گا، اس کی زندگی میں پرہیزگاری آئے گی. تو اس لیے ایک تو یہ بھی ضروری ہے. ساتھ ہی کیا ہے بھائی، اعتکاف کی برکت سے بندہ جو ہے بہت سارے جھگڑوں سے بچ جاتا ہے، لڑائیوں سے بچ جاتا ہے. باہر نکلے گا جھوٹ ہوگا، کہیں غیبت سنے گا، کہیں غیبت کرے گا، کہیں کیا ہوگا، کہیں کیا، کتنے گناہوں سے اللہ نے اس کو محفوظ فرما لیا ہے. تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے میرے بھائی. بولتے نہیں ہیں جی؟ مانگنا ہے اللہ سے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی سے مانگتے رہیں. آخر میں اجر سنیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، کتنا بھائی؟ ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو 3 خندقوں کی چوڑائی کے برابر جہنم سے دور فرما دیتے ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ خندق کتنا چوڑی ہے؟ آپ نے فرمایا جتنا زمین سے آسمان تک کا فاصلہ. ہاں جی، گویا کہ تقریباً 500 برس کی مسافت ہے، 500 برس کی مسافت ہے زمین و آسمان کے درمیان. تو جس نے ایک دن کا اعتکاف کیا اس کو 1500 برس کی مسافت جہنم سے دوری نصیب ہو جاتی ہے. اور جس نے 10 دن کا اعتکاف کیا میرے بھائی، وارے نیارے ہوئے نہ ہوئے جی. 10 دن سن کے پریشان ہو جاتے ہیں آپ. اجر تو ہے نا بھائی. ایک اور حدیث سنا دوں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا فرمان سنیں. فرمایا جو مسلمان ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے اس کو تو 1500 برس کی مسافت جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے. اور جو مسلمان کسی مسلمان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نکلتا ہے، جو مسلمان کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے، اس کے کام آنے کے لیے، اس کا ہاتھ بٹانے کے لیے، کسی لحاظ سے اس کی مدد کرنے کے لیے نکلتا ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالی کسی مسلمان کی مدد کرنے پر اس کو 1 مہینے کے اعتکاف کا ثواب عطا فرماتے ہیں. ہاں جی، میلہ لوٹ لیا نہیں لوٹ لیا اس نے. اب ہو بھی رمضان، روزہ بھی ہو، اور سبحان اللہ رحمتوں کے دروازے بھی کھلے ہوں، اور اس میں جو ہے نا کبھی کسی مسلمان کے راشن کا انتظام کر رہا ہے، کسی کی سحری کا کر رہا ہے، کسی کے افطار کا کر رہا ہے، کسی یتیم غریب بچوں کو کپڑے پہنا رہا ہے، کسی کے لیے کوئی سہولت مہیا کر رہا ہے. تو ساتھ کیا ہے، روزے کا اجر الگ سے ہے، تراویح کا الگ سے ہے، تلاوت کا الگ سے ہے. اور روزانہ کی بنیاد پر اگر کئی لوگوں کی اعانت کے لیے نکلا ہے تو کئی مہینوں کے اعتکاف کا ثواب کما لیا ہے. ہم سب کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور اس کے لیے کیا ہے جی، نہانے کا مسئلہ. بیٹھ جائیں، صحیح ہے، وقت ختم ہے، مختصر عرض کر دوں. نہانے کا مسئلہ بہت ضروری مسئلہ ہے. اگر تو کسی کو مجبوری لاحق ہو گئی اعتکاف کے دوران، نہانے کی حاجت ہو گئی، تو وہ تو فوری چلے جائیں اور نہا لیں. باہر جیسے غسل خانے بنے ہوئے ہوتے ہیں ان کے لیے نکلنا ضروری بھی ہے اور نہانا ضروری بھی ہے. لیکن جیسے گرمیوں اور پسینہ ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے طبیعت ایک بوجھ آ رہا ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ یاد رکھیں میرے بھائیوں، ٹھنڈک کا غسل کرنے کے لیے مسجد سے باہر قدم بھی رکھا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. قربانی دینی ہے نا.
ٹھنڈک کا غسل کرنے کے لیے اعتکاف کی حالت میں مسجد سے باہر جانا جائز نہیں. اس کے لیے میں ایک ہیلا بتا دیتا ہوں. اس ہیلے میں یہ ہے کہ بہت آسانی بھی ہو جاتی ہے. آپ مسجد سے باہر نہ جائیں، کیونکہ ویسے بھی ٹھنڈک کا غسل ہے، کوئی ناپاکی کا غسل نہیں ہے. تو کوئی ایسی پلاسٹک شیٹ بچھا لی جائے مسجد کے صحن کے ایک کونے پر کہ اس کو مسجد کی جانب سے اٹھا دیا جائے اور وہاں پر پردہ بنا دیا جائے اور پائپ لگا کے وہاں اعتکاف والے نہا لیں، اپنا پسینہ دور کر لیں، پانی بہہ کے پلاسٹک سے باہر چلا جائے. یہ مسجد کی حد میں بھی رہیں گے کونے پر، باہر بھی نہیں نکلے، اور نیچے پلاسٹک ہے، مسجد کا تقدس بھی پامال نہیں ہوگا اس سے. اور ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ کوئی پانی ناپاک ایسے ہی ہے جیسے ہم وضو بناتے ہیں، وضو کے ذریعے پانی ناپاک تو تھوڑی جا رہا ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ تو کیا ہے یہ چونکہ صرف اور صرف ٹھنڈک کا غسل ہے تو یہ پانی نیچے بھی نہیں گر رہا، پلاسٹک شیٹ کے ذریعے باہر بھی بہہ کے جا رہا ہے. اب اگر اس طریقے سے کبھی کوئی بہت ہی بڑی مجبوری ہو، روزانہ کی عادت نہ بنائی جائے، روزانہ کی عادت نہ ہو کہ مسجد کو جناب آپ نے حمام بنایا ہوا ہے، ایسا بھی نہ ہو. کبھی کبھار کوئی بڑی طبیعت بوجھل ہو رہی ہے، مجبوری ہو رہی ہے، تو اس طرح کو. اور ساتھ ہی کیا ہے، اگر یہ بھی آپ نہیں کرنا چاہتے، بہت اچھی بات ہے، تقوی اسی میں ہے، تولیہ گیلا کر کے بدن پہ پھیر لیں. مسجد میں ہی تولیہ گیلا کریں اور اس کو یہ ہے باہر نچوڑ لیں، پھر اس کو گیلا کریں اور بدن پہ پھیر لیں. انشاءاللہ تعالی اس سے ٹھنڈک بھی حاصل ہو جائے گی اور اعتکاف بھی ہمارا برقرار رہے گا. دعا ہے اللہ جل جلالہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بارک و تعالی چند کہی باتیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور